گزارش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر منتظر قائمی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ آپ کے روبرو ہیں جناب ڈاکٹر منتظر قائمی صاحب۔ حضرات گرامی السلام علیکم۔ میری تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے محترم مولانا صاحب یہاں انیس رحمان صاحب، رمضان علی صاحب اور دیگر لوگ ہیں، یہی نہیں سمجھ میں آ رہا اسٹیج ادھر ہے کہ اسٹیج ادھر ہے۔ اور جی چونکہ وقت کی بہت تنگی ہے اور میں کچھ اقتباس اپنی بات میں شروع کروں گا، چونکہ رنگ رنگ کے شاعر چونکہ یہ ایسے مضامین کا مجموعہ ہے جو ہم لوگ پڑھتے رہے ہیں، اخبارات میں، رسائل میں یہ چھپ چکے ہیں، اور چھپنے کے بعد اب جو ہے وہ ترتیب ہو کر کے کتابوں کی شکل میں ہمارے سامنے اب آئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ سائد صاحب لکھتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا، کم سے کم 10 سال لکھتے ہوئے ایک عرصہ گزرا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ 10 سال کی پوری مشقت انہوں نے جو ہے وہ اب جا کر کے انہوں نے تکمیل دی ہے، تو ہم آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی عرق ریزی سے انہوں نے لکھا ہوگا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے چونکہ رنگ رنگ کے شاعر کتاب کا عنوان جب رکھا تو مجھے کوئی ایسی کتاب نہیں مل رہی تھی، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے ایک کتاب ملی، فرت اللہ یعنی مرزا فرت اللہ بیگ کی کتاب، جو دہلی کا آخری مشاعرہ جو ہے وہ میری نظر سے گزری، اور اس میں آپ دیکھیے کہ انہیں یعنی اس کے جو ہے اس کتاب کے پیچھے جو محرکات بیان کیے ہیں مرزا فرت اللہ بیگ صاحب نے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دن اتفاق سے حکیم مومن خان مومن دہلوی صاحب کا قلمی کوئی تصویر جو ہے انہیں ملی۔ اس تصویر نے ایک تحریک پیدا کی یہ دہلی کا آخری مشاعرہ لکھنے کے لیے، اور وہ ان کے تخیلات کا پورا مجموعہ ہے، انہوں نے پورا جو ہے کیریکیچر کھینچا ہے، تو وہ بھی ایک مضمون کی شکل میں ہے، اور یہ بھی انشائیہ ہے۔ ابھی یہ ہمارے برادرم ساجد مولانا سرور صاحب نے انشائیے کے بارے میں تو بتا دیا، میں چاہتا ہوں کہ یہاں ہمارے سب طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں ذرا سا مضمون کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ مضمون اور انشائیے میں جو ہے سمجھ لیے کہ کبھی کبھی بہت دھوکہ ہو جاتا ہے کہ مضمون جو ہے انشائیہ ہے کہ انشائیہ مضمون ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ انشائیہ جو ہے لفظ انشاء سے بنا ہے، اب ہم سب جانتے ہیں، یہاں علماء حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ عربی جو ہے وہ مدر لینگویج کہلاتی ہے تمام زبانوں کی، جو ہے یعنی سب سے قدیم زبان ہے، اسی لیے تو عربی اور عجمی کا جو ہے وہ آج تک یعنی عرب لوگ جو ہے انہیں اپنی زبان پہ اپنی تہذیب پہ بہت ناز ہے، اس لیے وہ پوری دنیا کو عجمی کہتے ہیں، عجم یعنی گونگے سے کہتے ہیں۔ تو مضمون کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے عربی زبان میں جو الفاظ استعمال کیا گیا، یہاں سب ہمارے علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی السعی کا استعمال کیا گیا، یعنی السعی کا مطلب ہوتا ہے کوشش، ٹرائی جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں، اور یہ سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ انگریزی کے بھی اسکالرز بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ السعی جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، اور اسے سب سے پہلے انگریزی میں فرانسس بیکن نے یوز کیا، جس کو ایسے کا نام دیا۔ ایسے کا مطلب ہوتا ہے مضمون، اور اس سے پہلے یہ لفظ فرینچ سے آیا، فرینچ سے یعنی عربی سے فرینچ میں، فرینچ سے پھر انگریزی میں، اور انگریزی کے بعد جو ہے وہ اور زبانوں میں یہ منتقل ہوا۔ تو اچھا، فرانسس بیکن نے جو ہے وہ انگریزی میں بہت سے مضامین لکھے ہیں جنہیں ایسے بھی کہا جاتا ہے اور جنہیں مضمون بھی کہا جاتا ہے، جیسے آف لو، آف اسٹڈیز، اس طرح کے انہوں نے جو ہے وہ اس کا نام دیا۔ تو میں نے اپنی بات کی شروعات جو کی ہے، چونکہ شاعر کا معاملہ ہے، تو مجھے جوش ملیح آبادی کی جو یادوں کی بارات ہے، تو اس کا آپ پڑھیے، دیکھیے آپ، بہترین انشاء پردازی کے نمونے اس میں ملتے ہیں۔ شاعری کے بارے میں انہوں نے جو سب سے پہلے کہا کہ شاعری وہ بد بلا ہے کہ ہر موضوع تباہ تخلص دار کے کان میں یہ افسوں پھونک دیتی ہے کہ بیٹا تم اپنے دور کے سب سے بڑے شاعر ہو، اور اسی لیے باورچی ٹولے کا ہر لونڈا اپنے کو نعمت خان عالی سے بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ یعنی کتنا بہترین جملہ انہوں نے شاعروں کے بارے میں اور شاعروں کی یعنی طبیعت کے بارے میں، یا ہر شاعر اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اس کا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے۔ اور ظرافت کا نمونہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے اوپر طنز کریں، اپنا مذاق آپ بنائیں، تو یہ فراخ دلی ہوتی ہے شاعر کی۔
اور یہ بات ہمیں ساجد صاحب کے ہاں اکثر مقامات پہ ان کے بہت سارے جو ہے، میں کن کن کا ذکر کروں، بہت سارے مضامین کا ذکر آیا ہے، ابھی ہمارے آگے بھی لوگ کریں گے. یا مجھے اس موقع پہ منور رانا صاحب کا وہ شعر یاد آتا ہے شاعر کے حوالے سے کہ حقارت سے نہ دیکھ ہم ادیبوں کو، نہ جانے کب تیری اولاد شعر کہنے لگے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ایک قسم کا طنز ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کب تیری اولاد شعر کہنے لگے. یعنی شاعروں کو جو ہے سماج میں جو ایکسیپٹنس یا قبولیت کا درجہ ملنا چاہیے وہ نہیں ہے. اچھا، اس میں کچھ شعراء کی اپنی جو ہے کہا جائے کہ جو ان کی روش ہوتی ہے یا اپنی طبیعت ہوتی ہے اس کا بھی دخل ہے کہ بہت سارے واقعات مشہور ہیں کہ کہاں کہاں کس کس مقام پہ جو ہے شاعر آپ کو کیا کیا سنا ڈالتا ہے. یعنی جہاں نہیں کوئی، یعنی آپ یہ کہیے کہ شادی کا موقع ہے تو میت والی نظم وہ پڑھ دے گا، یا میت کا موقع ہے تو شادی والی نظم بھی. تو شاعر کے اندر جو ہے عجیب قسم کا ہیجان ہوتا ہے. اور اکثر جملے ان کے ساجد جلال پوری صاحب کے مجھ کو، جیسے ہمارے برادرم ذیشان صاحب نے یا سرور صاحب نے یاد دلایا کہ جیسے پطرس بخاری کے بہت سارے مطلب ایسے جملے ہیں کہ ایک جملے میں پورا، جیسے کہتے ہیں گاگر میں ساگر بھرنا، کہ ایک جملے میں جیسے پطرس بخاری کا یہ جملہ کہ سائیکل والے اپنے مضمون میں جب وہ لکھتے ہیں کہ اس میں گھنٹی کے علاوہ سب بجتا تھا، تو آپ یہ سوچئے کہ سائیکل کا پورا جو ہے، یعنی اس کا پورا منظرنامہ یا اس کی جو حالت اور کیفیت ہے وہ صرف ایک جملے سے وہ ادا کر دیتے ہیں. تو مجھے ساجد صاحب کا جو ہے، اب دیکھیے ساجد صاحب کی علمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے صاحب زبان شاعر ایک مضمون ان کا ہے، ابھی بہت سے یعنی رسائل میں مجھے لگتا ہے ہندوستانی زبان میں شائع شدہ مہاتما گاندھی کا جو رسالہ ہے اسی میں ان کا شائع ہوا ہے. اور مرزا اسد اللہ خان غالب کا یہاں پرستار کون نہیں ہے. یعنی غالب تو صرف اردو زبان کے شاعر رہے نہیں، وہ تو عالمی درجہ رکھتے ہیں، یعنی ورلڈ لٹریچر میں ان کا ایک اہم مقام ہے. اور غالب کے متعلق اب ساجد صاحب کا ایک جملہ دیکھیے کہ غالب کی غزل کا قصیدہ پوری دنیا پڑھتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یعنی دو صنف کی بات کیا اور لفظ قصیدہ سے کتنا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے کہ یعنی قصیدہ پڑھنا، کہاں غزل. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ یعنی قصیدے کے ہی بطن سے غزل بھی نکلی ہے. آپ یہ بھی دیکھیے کہ تمام اس کا جو اسٹرکچر ہے قصیدے کا، وہ غزل کا فارم، اس کی حیت، تمام چیزیں وہ اسی سے نکلی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے قصیدہ اور غزل لفظ سے کتنا یعنی بہت بہترین فائدہ اٹھایا ہے، اور جو ہمیں جو ہے وہ ہنسنے ہنسانے کا موقع فراہم کرتا ہے یہ جملہ. یا اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ صاحب زبان شاعر نے سے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ صاحب زبان شاعر سے آپ یہ نہ سوچیں کہ کچھ خاص شاعروں کے پاس ہی زبان ہوتی ہے، باقی بے زبان ہوتے ہیں. اب زبان اور بے زبان، یعنی بے زبان جانور بھی ہو سکتا ہے اور بے زبان انسان بھی ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ اللہ میاں کے گائے بھی کہتے ہیں. تو جب بنی نوع آدم میں ہر شخص کے پاس گوشت کی زبان ذائقے کے لیے ہے تو ان کے پاس بھی ہے. اب آپ دیکھیے کہ لفظ گوشت، یعنی یہاں پہ مشتاق یوسفی صاحب کا وہ جملہ یاد آتا ہے مجھے کہ جیسے انہوں نے کہا تھا اپنے ایک انشائیے میں کہ اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانی بکروں نے دی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک شاعر کبھی کبھی جو ہے وہ ایسی چیزیں تحریر کر دیتا ہے یا ادیب کہ جس کو آپ جھٹلائے نہیں جھٹلا سکتے. یعنی کتنا سچ ہے یہ، اور یہ ننگا سچ جس کو کہا جائے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی موقع ہوتا ہے ہماری تقریبات، اسلامی تقریبات میں سب سے پہلے بکرے کو ہی ہم لوگ یاد کرتے ہیں. تو اس کا کتنا بھرپور اور مدلل فائدہ جو ہے مشتاق یوسفی صاحب نے اٹھایا ہے. اور بالکل اسی طرح یعنی زبان بھی گوشت کی ہے، اور گوشت ہمارے ہاں کتنی مقبول ڈش ہے، اس کا ذائقہ. تو زبان اور گوشت یعنی ایک جو شاعر ہو یا ادیب ایک معنوی فضا پیدا کرتا ہے. جیسا بھی سرور صاحب نے کتنے جملے سنائے آپ کو، آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بہترین وہ معنوی فضا پیدا کر دیتا ہے ادیب. اور یہ کارنامہ ہمارے ساجد صاحب جگہ جگہ انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ میں جو ہے جیسے تھوڑا سا میں کچھ گنجائش ہے حضور،
ایک دو منٹ بس ایک دو منٹ میں کہ مرزا فرت اللہ بیگ نے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی جو لکھی ہے، جو کیریکیچر ہے، وہ خاکہ ہے. آپ دیکھیے کہ انشائیے یا مضمون کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو زیر لب مسکرانے کی اجازت دیتا ہے، قہقہا لگانے کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ دیوانے کی طرح جو ہے دیوانہ وار آپ قہقہا لگائیے، بلکہ زیر لب مسکرائیے. اور نذیر احمد کی کہانی، نذیر احمد کی بھرپور شخصیت، یعنی ان کے تمام عیوب اور تمام ان کے جو ہے جتنے بھی محاسن تھے، سب آپ کو جو ہے نذیر احمد کی کہانی میں آپ کو ملیں گے. اور شمس العلماء خواجہ حسن نظامی نے اس جو مشاعرہ انہوں نے ترتیب دیا ہے دہلی کی آخری شمع کو، اس کو میں ایک کوٹ بس کر رہا ہوں اور یہیں پہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اور آخری شمع اور خاندان تیموریہ، خاندان کے آخری شہنشاہ سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر کے ایام انقلاب کا حسرت ناک مشاعرہ ہے. یعنی ہم لوگ جو ہے وہ گلزار نے جو سیریل بنایا تھا مرزا غالب، آپ دیکھیے کہ جو ہے وہ اسی زمانے کی پوری جھلک مرزا غالب نے، گلزار نے جو ہے وہ پورا اس کا جو ہے آورا کریٹ کر دیا ہے. ساجد صاحب کے مضمون میں غضب کی شوخی اور شگفتگی ہے، تو یہ ہم لوگ جو ہے برملا اس کا جو ہے اعتراف کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کتنے جملے ایسے ہیں جو آپ کو ہنسنے کے اوپر مجبور کر دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ان کی علمیت، اور علمیت صرف یہ نہیں کہ وہ شعر اور شاعری تک محدود ہیں، بلکہ بڑا شاعر یا بڑا ادیب وہ ہوتا ہے جو اپنے اطراف کا احاطہ کرے، اپنے ارد گرد جو ہو رہا ہے اس کو پیش کرے. اب جتنے بھی شاعر ہیں انہوں نے لکھا ہے صاحب زبان شاعر، زلف دراز شاعر، شاعر کباب، یہ تمام صفتیں آپ دیکھیے آپ کے ارد گرد مل جائیں گی، لوگوں میں مل جائیں گی. تو اسی کو انہوں نے شاعر کا لباس پہنا دیا ہے. یہ ان کی بڑی خوبی رہی ہے کہ تحریروں میں یعنی ان کی تحریر میں اسلوب کی جدت، دلکشی، ذہانت اور لطافت کے ساتھ یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص فقط عالم خیال کا ہی رہنے والا نہیں ہے، بلکہ ذہنی فضا احساسات اور تاثرات سے بھری ہوئی ہے، اور ایک جملہ ان کا مزاح کی چاشنی سے بھرپور ہے. تو بولنے کو تو میں اور بھی بہت کچھ لکھ کر کے لایا تھا، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. اور ایک بار پھر میں ساجد جلال پوری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے پہلے چھپوا دیا، سب لوگوں نے پڑھ لیا، اس کے بعد جو ہے 10 سال لگ گئے. آپ یہ سوچئے کہ جو ہے یہ ہمارے لیے بستی کے لیے، اور ساجد صاحب کی جو ہے شاعر کے علاوہ ایک دوسری یعنی صنف یعنی مصنف کے طور پہ وہ ہمارے سامنے آج جو ہے وہ ان کا جو ہے ہم لوگ انکشاف کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ میں جو اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکریہ.